الہی سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 35، کہ انہوں نے قوانین الہی کو چھوڑا، اپنی مرضی پہ چلے، اس لیے مصرفین قرآن نے ان کو کہا، اسراف کرنے والے، حد سے تجاوز کر جانے والے۔ اسراف ہے حدود کو پھلانگنے کا نام، اپنی لمیٹیشن سے آگے نکل جانے کا نام۔ اب لوگ یہاں قرضہ لے کے چیزیں لے لیتے ہیں استعمال کی، اب تو قسطوں کا رواج چل پڑا ہے، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے چلتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں قسطوں پہ وہ روٹین میں ویسے رکھ سکیں اپنے پاس، اور وہ مقروض ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور دباؤ میں رہتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کہاں سے اس قرضے کو ادا کیا جائے، مگر اسراف میں پڑ گئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں پڑ گئے ہیں۔ قوم لوط مسرفین میں سے، اسراف کرنے والوں میں، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 81، سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 34۔ اب دیکھیں ایک بات اور بڑی خوبصورت آ رہی ہے اسراف کے حوالے سے، یہ بڑے وسیع معنوں میں ہے، اس کو صرف ہم نے مال و دولت تک سمجھا ہوا تھا یا اس کے استعمال تک۔ فرعون دعوی خدائی کی وجہ سے مسرفین میں شامل، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 83، سورۃ نمبر 44 آیت نمبر 31، یعنی کہ اپنی لمٹ کو اس نے کراس کیا، حدود کراس کر دی، ہے بندہ مخلوق اور بن رہا ہے خدا، اس نے لمٹ کو کراس کر دیا، حدود سے تجاوز کر گیا، اس لیے مسرفین میں شامل ہو گیا۔ تو وہ کہتے نہیں بجائے میں نیوے نیوے ہو کے زندگی گزارو، عاجزی کے اندر، سادگی کے اندر زندگی گزارو، سادہ رہو، سادہ کھاؤ، سادہ پہنو، سادے میں زندگی گزارو۔ مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ سے اعراض کرنے والے، جو لوگ پہلے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے ایسے ایفرٹس کی، میں نے فلاں بندے کو کہا تھا، میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 12، وہ بھی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں مجبور محض، اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی ان کے مسائل حل ہوئے، ان کی پریشانیاں ٹلیں، مگر دعویٰ یہ ہے کہ میں نے یہ بندوبست کیا، یہ تعلقات لگائے، یہ زور لگایا۔ رسولوں کی مخالفت کرنے والے، سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 18 سے 19، یعنی کہ حدود سے تجاوز کرنا رسول مخالفت کے لیے نہیں ہے، رسول فرما برداری کے لیے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، کوآرڈینیٹ کیا جائے، کوآپریٹ کیا جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے۔ رسولوں کی مخالفت کرنے والے بھی مسرفین ہیں، قرآن سے انکار کرنے والے بھی مسرفین ہیں۔ سورۃ نمبر 43 آیت نمبر 5، مسرفین اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ کتنا بڑا عذاب ہے انسانوں کے لیے، ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں کبھی اس کو سوچئے اور غور کیجئے کہ اگر دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسراف بھی کرتے ہوں تو اللہ آپ کی محبت کو مان نہیں رہا۔ سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 141، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ جبکہ بندے کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ تو بخشش سے ہی محروم ہو گیا مسرف۔ کتنی بڑی سزا، کتنی بڑی پنشمنٹ ہے، کتنی بڑی اذیت ہے جی، کہ مسرفین اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ مسرفین کا اتباع نہیں کرنا، ان کا اتباع جائز نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، فلاں بندے نے شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے، میں پیچھے رہ گئی ہوں، میں نے بھی کرنا ہے۔
شادی کارڈ ہی اتنا مہنگا چھاپتے ہیں، اتنا اعلیٰ قسم کا چھاپتے ہیں کہ اس میں 100 مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، 50 بچوں کی تعلیم کا خرچہ دیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کی ضد میں اور دکھانے میں خرچہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کا اتباع نہیں کرنا، مصرفین کا اتباع نہیں کرنا، ان کے راستے پہ نہیں چلنا، مگر ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے، یا نہیں ہے ایسا؟ کیا ہم شادی بیاہ میں، کپڑے بنانے میں، جوتے بنانے میں، سامان خریدنے میں، کھانے تیار کرنے میں اسراف نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کی نقل نہیں کرتے؟ اتباع نہیں کرتے مصرفین کا؟ مصرفین کے لیے ہلاکت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 9، ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے۔ پیچھے کیا بچا آپ کے پاس؟ یہ غور طلب بات ہے۔ مصرفین کے لیے عذاب ہے، سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 33 و 34۔ مصرفین اصحاب النار ہیں، آگ میں جلنے والے ہیں، آگ میں جھلسنے والے ہیں، سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 43۔ مصرف کذاب کے لیے ہدایت نہیں، اس سے اللہ جو اسراف کرنے والے ہیں ان سے ہدایت ہی روک لیتا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ چانسز ہی ختم ہو گئے بہتر ہونے کے، اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے چانسز ہی ختم ہو گئے۔ سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 28، محروم ہو گیا ہدایت سے۔ اس سے بڑھ کے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اسراف کے ساتھ دوسرا جو ٹاپک جوڑا اس میں، وہ بھی الف سے ہے، وہ اصلاح کو جوڑا، ان دونوں کو اکٹھا کیا کہ ایک چیز اسراف ہے جس میں گھاٹے ہی گھاٹا ہے، اللہ سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، جنت سے محرومی ہے، دوزخ میں نوید ہے، دوزخ میں جانے کی تباہی اور بربادی ہے، اور اصلاح خیر ہی خیر ہے، فضل ہی فضل ہے، بہتری بہتری ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو دونوں کو اس لیے جوڑا کہ ہمیں اسراف کی بجائے اصلاح کا پہلو اپنانا ہے، اس کے اندر اس کی طریقے پہ چلنا ہے، اور اس میں ہمیں شامل ہونا ہے، اس رویے کو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالنا ہے، اصلاح کے پہلو کے اندر۔ اصلاح کا لفظ کا تذکرہ قرآن حکیم میں 42 جگہ پہ آیا ہے، 42 جگہ پہ اصلاح کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مادہ صلح ہے، 4 نمبر سورت 128 نمبر آیت، صلح اس کا مادہ ہے۔ صلح کو بھی سمجھتے ہیں آپ؟ صلح کا مادہ سل ہے، سل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہونا۔ کسی کا گھر اگر مسجد کے ساتھ ہو، وہ کہتا ہے میرا گھر مسجد سے متصل ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ تو انسانوں کو، معاشرے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا نام، ایسے اکٹھا کر دینے کا نام صلح ہے، اور یہی اصلاح کا سب سے بڑا راستہ ہے کہ لوگوں کو قریب لے آؤ، لوگوں کی صلح کرا دو، لوگوں کو آپس میں ملا دو، اختلافات ختم کرا دو، ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں ایک دوسرے پہ قربان کرو، ایثار کرو، اور لوگوں کو جوڑ دو، معاشرے کو جوڑ دو۔ اصل اسلام ہے، فساد کی جڑ ہے صلح، اور اسی سے اصلاح ہے، اسی سے مصلحین ہیں، اسی سے مصلح ہیں۔ تمام انبیاء مصلحین ہیں، تمام اولیاء مصلحین ہیں، لوگوں کو جوڑنے والے، اس فن کے جاننے والے، اس کے لیے کاوش کرنے والے، جستجہد کرنے والے، تک و دو کرنے والے، اختلافات کو ختم کرنے والے۔ اصلاح 5 جگہ پہ مصلحین کا ذکر ہے، مصلح کا ذکر ہے۔ اصلاح فساد کی ضد 7 جگہ پہ اس کا ذکر ہے۔ فساد کی ضد کیا ہے؟ اصلاح۔ اگر یہ ہم میں پیدا ہو جائے کہ ہم نفرت چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، غصہ چھوڑ دیں، اور دوسروں کی
چیزوں کا، ان کی جذبات کا، ان کے مذہب کا، ان کے طور طریقوں کا احترام شروع کر دیں تو فساد ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا طریقہ بتائیے، کہ اصحاب رسول نے سوال کیا کہ جنت مجھ پہ واجب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ان میں صلح کراؤ۔ اگر تمہاری کسی سے ناراضگی ہے تو پہلے تم صلح کرو، پھر لوگوں میں صلح کراؤ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جنت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ صلح اتنی امپارٹنٹ چیز ہے کہ صلح کرنے والا، صلح کروانے والا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اس کو تو ہر حال میں، اور معاشرہ کتنا گلزار ہو جاتا ہے، آپ کے خاندانی حالات کتنے بڑھیا ہو جاتے ہیں، آپس میں محبتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اگر اس پہلو پہ ہم دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ ہر حال میں ہمیں صلح کرانی ہے، فساد کتنا ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے۔ اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ معترض نہ ہو کسی پر، کسی پہ اعتراض نہ کریں، ٹونٹ نہ کریں، تمسخر نہ اڑائیں کسی کا، تاکہ یہ حالات پیدا ہی نہ ہوں۔ کبھی آپ اپنی تنہائیوں میں سوچیں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں دوسرا بھی تو یہی سب کچھ چاہتا ہے، تو آپ اپنے حوالے سے جب سوچیں گے تو یقیناً دوسروں کا احترام بھی کریں گے، پھر آپ احترام کرنے والوں میں ہو جائیں گے، پھر آپ فساد کرنے والوں میں نہیں رہیں گے، صلح کرانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، صلح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، صالح بن جائیں گے، مصلح بن جائیں گے، مصلحین میں شامل ہو جائیں گے۔ جبر اصلاح کی ضد ہے۔ سورۃ نمبر 43 آیت نمبر 40۔ جب آپ کسی پہ بزور جبر کوئی چیز نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، اس سے کروانا چاہتے ہیں، اس سے منانا چاہتے ہیں، تو یہ صلح کی ضد ہے۔ صلح تو من ماننے کی بات ہے، زبردستی کسی کے ساتھ آپ نے نہیں کرنی۔ بہت آسان مضمون ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، تبدیل کر دے گا آپ کے معاشرے کو، آپ کے گھر کو۔ اصلاح کے بعد فساد نہیں، 3 جگہ پہ قرآن میں یہ ذکر ہے۔ جب اصلاح ہو گئی، صلح ہو گئی، پھر فساد نہیں ہونا۔ اگر پھر فساد ہے اس کا مطلب ہے صلح ہوئی نہیں، آپ کا من صاف نہیں ہوا۔ وہ لوگوں کو جفا ڈلواتے ہیں نا، جب کسی کی ناراضگی ہو گلے مل لو، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اندر سے ملنا، صرف ظاہرہ مت ملنا، دل سے ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اور معافی اتنا بڑا کام ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس نے اس سے زیادتی کی ہے ان سب کو معاف کر دے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو وہ یقین کر لے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، جو معاف کرے گا اسی کو معافی ملے گی۔ ایک اصحاب رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ لوگوں نے سنا، پھر ایک دفعہ وہ آئے تو آپ نے فرمایا دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تو 3 بار ایسا کہا، تو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے ماموں میں ایسی کیا بات ہے جو پروردگار کے اس مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بشارت دی ہے کہ جنتی آ رہا ہے، یہ گواہی دے دی۔ انہوں نے کہا ماموں میں کچھ دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹے آ جاؤ، رہو۔ رہے 3-4 دن، کہنے لگے کوئی فعل میں نے ایسا نہیں دیکھا جو دوسروں میں نہ ہو اور میرے ماموں میں ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گواہی کیسے دی، اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ ان سے رہا نہیں گیا تو ماموں سے پوچھا کہ آپ میں کون سا ایسا گن ہے، کون سا ایسا وصف ہے، کون سا ایسا کمال ہے جو اللہ کے حبیب نے 3 دفعہ آپ کو جنتی کہا کہ لوگوں دیکھو جنتی آ رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں کچھ نہیں کرتا، صرف ایک کام ضرور کرتا ہوں، جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو اللہ سے یہ ضرور کہتا ہوں جس کسی نے میرے سے زیادتی کی ہے تو میری وجہ سے اس سے مواخذہ نہ کرنا، میں نے اسے معاف کیا۔ میری یہ پریکٹس ہے۔ تو اگر آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں، دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں،
تو کیا فساد رہے گا؟ کیا جبر رہے گا؟ کوئی ظلم زیادتی رہ جائے گی؟ اس لیے یہ ایسی خاص بات ہے کہ اگر یہ آپ سیکھ جائیں تو آپ سے کامیاب کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر فساد نہیں رہے گا۔ پھر ایک بات قرآن میں اور کہی، مفسدین کا اتباع نہیں، جیسے مفسرین کا اتباع نہیں ایسے مفسدین فساد کرنے والوں کا اتباع نہیں کرنا، ان کا اتباع ہرگز نہیں ہونا۔ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 142۔ اصلاح مقصد رسالت، رسالت کا مقصد اصلاح، فرد کی، معاشرے کی، زندگی کو معمول پر لوٹانے